یہ لالی پاپ لہرا کے تماشا دیکھ کے اپنا کام چلاتے رہتے ہیں. آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں, اب کب تک اس لالی پاپ پہ چلیں گے؟ نکلو وفاقی حکومت سے. کیا کراچی زیادہ اہم ہے یا یہ کرسیاں زیادہ اہم ہیں؟ کہ ان پہ بوجھ آنے کے بجائے, آپ اپنے حق ان سے لینے کے بجائے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو, جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں وہ خوف زدہ ہے, وہ آپ لاہور میں ذرا لے کر آئے کہ ہمیں انگیج رکھنا ہے, ہمیں آپس میں لڑوانا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے. مگر میرا ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ اپنا کیبنٹ کو کنٹرول کرے. وزیر اعظم صاحب must have the mandate to have the authority to control his team. اگر وزیر اعظم خود اپنا وزیر کو اپنا پالیسی سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتا اور کوئی وزیر اپنا بات کرتا ہے, کوئی وزیر اپنا بات کرتا ہے, تو میرا خیال میں اس حکومت کے لیے, وزیر اعظم صاحب کے لیے مسائل میں کمی نہیں, مزید مشکلات پیدا کیا جائے. جہاں تک یہ بات ہوا ہے پی ڈی ایم کا دور کا کسی معاہدہ کا یا اس کے بعد, پی ڈی ایم کا معاہدہ اپنی جگہ, سیاسی معاہدے اپنی جگہ, پاکستان پیپلز پارٹی نے یہی 1973 کی آئین کی بنیاد رکھی, 18ویں ترمیم پاس کیا, اور جس انداز سے, جس طریقے سے حکومت وقت اپنے اتحادیوں کو, اپنے کیبنٹ میں ممبر جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, جس انداز سے ان سے سیاست کرتے ہیں, ان کو بے وقوف بناتے ہیں, گمراہتے ہیں, آپس میں لڑواتے ہیں, میں ان کو آج بتانا چاہتا ہوں, میرے اپنے دوست فاضل ممبران جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ کے مسئلے, تمام کے تمام مسئلے, پی ڈی ایم کا جو آپ کا معاہدہ ہے, آپ کے جو عہدے ہیں, آپ کے جو وسائل ہیں, آپ کا جو سیاست ہے, یہ آپ کے اپنے کیبنٹ کولیگز آپ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. وہ جان بوجھ کے آپ سے غلط بیانی کرتے ہیں, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان پہ بوجھ آنے کے بجائے, آپ اپنے حق ان سے لینے کے بجائے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو, آپ حکومت سندھ کو نشانہ بنائیں, جس سے نہ ان کو آپ کو کام کرنا پڑے گا, اور آپ ہمارے ساتھ تو اتحادی ہو ہی نہیں. تو میرا تجویز اتنا ہی ہے کہ آپ تنقید کریں, آپ کا حق بنتا ہے. اب میرا جماعت پہ, میرا سیاست پہ, میرا حکومت پہ تنقید کریں, لیکن ساتھ ساتھ وزیر اعظم سے اور جو وفاق میں ان کے کولیگز ہیں, آپ ان پہ ذرا بھی تنقید کریں. اور اس سے پہلے کہ مزید مطالبات کیا جائے, مزید ایشوز کو چھیڑا جائے, اگر وہ حکومت وقت, وزیر اعظم صاحب, ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورا نہیں کر رہے ہیں, آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں, اب کب تک اس لالی پاپ پہ چلیں گے؟ نکلو وفاقی حکومت سے. کیا کراچی زیادہ اہم ہے یا یہ کرسیاں زیادہ اہم ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بلدیاتی نظام کے تعلق ہے, اس ملک میں اس وقت جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے. جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں وہ خوف زدہ ہے, وہاں وہ خوف زدہ ہے. وہ آج تک ایک یونین کاؤنسل کی الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا بات ہے آپ کی کر رہے ہو کہ بلدیاتی نظام, بلدیاتی نظام کرو, بلدیاتی نظام کا الیکشن. میں دعوت دیتا ہوں کہ جو میں نے کراچی میں بلدیاتی نظام لے کر آیا ہے وہ آپ لاہور میں ذرا لے کر آئے الیکشن لڑے. پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے کہ ہم آپ کا پنجاب میں ہو جہاں بھی بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے, اسلام آباد میں بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں, آئین میں ترمیم, آئین میں ترمیم. آئین میں ترمیم کرنے سے پہلے آج پیش کرے,
آج پیش کریں لیجسلیشن جو بھی آپ کا ہوگا, 90 دن کے اندر ہی اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کرواؤ, ماڈل نظام لے کر آؤ, اتنا امپاور کرو اسلام آباد کی میئر کو کہ ہمیں احساس ہو کہ لاہور کا میئر اور کراچی کا میئر کو ہمیں کتنا طاقت دینا چاہیے. اتنا سیاسی خود مختار بنائیں ان کو, معاشی طور پہ خود مختار بنائیں ان کو, ایڈمنسٹریٹولی انتظامی اختیار ان کو دو. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے یہ آئینی ترمیم, یہ بلدیاتی نظام صرف ہمارے دوست کے لیے, ہمارے آنریبل فاضل ممبران کراچی سے تعلق رکھنے کے لیے ایک لالی پاپ ہے. یہ لالی پاپ لہرا کے, تماشا دیکھ کے اپنا کام چلاتے رہتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے, پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کا اگر جو بہانہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں انگیج رکھنا ہے, ہمیں آپس میں لڑوانا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے. میں آج کسی بھی آئینی ترمیم لے آنے سے پہلے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک بھر میں بلدیاتی الیکشنز کروایا جائے. اس میں اسلام آباد, پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے آئی پی پی کے دوستوں کے ساتھ اور نون لیگ کی مدد کی وجہ سے حکومت بنانے جا رہے ہیں. حکومت بن رہا ہے گلگت بلتستان میں. میں آج فلور آف دا ہاؤس پہ کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا محنت ہوگا, ہمارا خواہش ہوگا کہ گلگت بلتستان میں بھی ہم 90 دن کے اندر ہی اندر بلدیاتی الیکشنز کروا کے دکھائیں گے. جناب اسپیکر, میں چاہتا ہوں کہ عشورہ سے پہلے ہم یہ بجٹ پاس کریں. اس لیے میں اپنا ممبرز کو ایٹ لیسٹ آج کی بات یہی نہیں رکھوں گا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان ٹاپکس پہ یا جو اور مزید ٹاپکس ہے اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں. میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ریکویسٹ صرف اتنا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان کامیاب ہو. اس لیے اگر وزیر اعظم پاکستان کامیاب ہوگا تو پاکستان کامیاب ہوگا. اور میرا ذاتی خیال میں یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس کے سیاسی اختلافات پہ دھیان دیں. وقت یہ ہے کہ ہم ایک ہو کے پاکستان. وزیر خزانہ صاحب کا معذرت خواہ ہوں کہ آج ہمارا پورا ارادہ تھا اور چاہ یہی رہے تھے کہ آپ کی بجٹ کے پروسیس کو مکمل کریں, اور اس لیے آج ہی یہ پروسیس مکمل ہو سکتا ہے. کل سب نے واپس بھی جانا ہے, مگر اور میں نے بہت کوشش کیا کہ تقریریں ہو اور یہ ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے اور مجھے خود انٹرپٹ نہ کرنا پڑے, اپنا انپٹ نہ دینا پڑے. لیکن ایسے اتنے سارے موضوع اب کھولے ہیں کہ ان پہ اب میرا فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اور ہمارا جماعت کا پارلیمنٹری لیڈر کہ میں اپنا انپٹ ضرور دوں. میں حکومت وقت سے خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کے چند ایسے وزیر ہیں اور شاید ان کا سیاست کچھ ایسا ہے, ان کا مقصد مجھے سمجھ سے باہر ہے, مگر یہ ہمیشہ وزیر اعظم کی کام میں مدد کرنے کے بجائے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں. اور میں وزیر اعظم صاحب سے اب 2 دفعہ شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو اس عہدہ کے لیے خود ووٹ ڈالا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس محنت کے ساتھ, جس انداز کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کا اپنا جو ورک ایتھک ہے, وزیر اعظم صاحب کا خود اپنے طور پہ جو وزیر اعظم صاحب کا نیت ہے, جس انداز کے ساتھ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں اور جس نیت کے ساتھ وہ اپنے اپوزیشن کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں, میں ہاؤس
फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस बात को रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूं कि वजीर आजम साहब एक मुस्बत अंदाज से इस तरफ और उस तरफ इंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है। और इस वक्त जहां पाकिस्तान खड़ा है जनाब स्पीकर, जहां ये खिता खड़ा है, हमारे इर्द गिर्द जो सब कुछ जियो पोलिटिकली हो रहा है, मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें एक साथ हो जाए, मुत्तहद हो जाए, ये तय करे कि पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं उनके हम मिल के मुकाबला करेंगे, ताकि हम इस मौके पे जो जियो पोलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिक, सियासी तौर पे जो हुकूमत और रियासत पाकिस्तान के लिए मौके हैं, उनका फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिविडेंड दिलाने के लिए ये एक प्री रेक्विजिट है। मगर क्या करे कि बस पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाती है। जहां तक आजाद कश्मीर का हालात है, वहां इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन ये बात बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे और बड़ा मुनासिब अंदाज से राजा परवेज अशरफ साहब